قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، عالی مرتبت ذی وقار مشائخ اعظام، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عصر سے اس وقت تک یہ تقریب جاری ہے اور آپ مختلف عنوانات سے خطابات بھی سماعت کیے، حضور کی مدح و ستائش، وصف و کمال نظم کی صورت میں اور نثر کی صورت میں سننے کا موقع بھی آپ کو نصیب ہوا، اور ابھی دنیا کے معروف قرائے پاک کتاب کی تلاوت جس طرح اپنے خوبصورت لہجوں میں آپ کے سامنے کر رہے تھے، یقیناً آپ کے دل، روحیں سرشار تھیں، اور میں اب تھوڑے وقت کے لیے چند باتیں آج کی اس کانفرنس کے عنوان سے آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ و ایمان ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، یہ اجماعی قرآنی اور ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے پر شریعت کا اختتام کیا،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتمام رسالت اور اتمام دین کیا، اب کسی نبی کی، کسی رسول اور پیغمبر کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی اور قصر نبوت کی آخری اینٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قرار دیا، اور جب حضور جلوہ گر ہوئے تو پھر قصر نبوت بھی مکمل ہو گیا اور رسالت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ باقی نبیوں کی گواہیاں سمعی تھیں، لیکن میرے حضور نے رب کو دیکھ کر کے رب کی گواہی دی۔ سمعی گواہی کے بعد مزید گواہیوں کی گنجائش اور ضرورت رہتی ہے، لیکن جب عینی شہادت ہو جائے تو پھر مقدمہ سمٹ جاتا ہے اور فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اعتکاف میں لوگ بیٹھے تھے، 29 روزے گزر چکے تھے، انتظار تھا کہ عید کے بارے میں کوئی خبر آئے۔ قاضی صاحب مسجد میں مسند بچھائے بیٹھے تھے کہ ایک شخص دوڑا آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا۔ اچھا تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ نہ تردید کی نہ تائید کی۔ پھر دوسرا شخص آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا، تم نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے بھی سنا ہے۔ تیسرا شخص، چوتھا شخص، لوگ آتے گئے اور گواہیاں دیتے گئے۔ قاضی صاحب کسی کی تردید نہیں کر رہے لیکن فیصلہ بھی نہیں کر رہے۔ پھر ایک شخص آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا۔ کہا تم نے دیکھا ہے؟ کہا بچشم خود دیکھ کے آیا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو کہا جن لوگوں نے پہلے گواہی دی وہ بھی سچے قرار پائے، اب پردے اعتکاف کے کھول دیے جائیں، لوگ گھروں کو پلٹ جائیں، صبح 8 بجے عید پڑھیں گے۔ لوگ کپڑے سمیٹ کے اپنے بستر لپیٹ کے گھروں کو پلٹ پڑے۔ ایک شخص پھر بھاگا آیا، جناب چاند طلوع ہو گیا، تم نے بھی دیکھا ہے؟ کہا میں نے بھی سنا ہے۔ کہا اگر سنا تھا تو پہلے آتا، اب دیکھنے والا آ گیا، اب سننے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ سارے نبیوں نے کہا کہ اللہ موجود ہے، لیکن ان کی گواہیاں سمعی تھی۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کوہ طور پہ گیا ہوں لیکن جلووں کی تاب نہیں لا سکا۔ سارے نبی، سارے رسول، پیغمبر گواہی دیتے رہے، پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا آئے۔ لوگوں نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ کہا رأیت ربی فی احسن صورہ، ہاں دیکھ کے تو آیا ہوں۔ معراج کی شب سارے پردے ہٹا دیے، اللہ اکبر، تو کہا کہ میں دیکھ کے تو آیا ہوں۔ اب فیصلہ ہو گیا، ختم نبوت کی مہر لگ گئی، پچھلوں کی بھی تصدیق اور تائید اور تصویب ہو گئی اور ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ اب قادیان کا کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ جناب میں نے بھی سنا ہے، میری گواہی بھی لے لو، تو کہا جائے گا جناب اگر تم نے دیکھا تو پہلے آتے، اب تم نے سنا ہے تو پہلے آتے، اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی اور کی گنجائش باقی نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اتمام دین ہو گیا، اب کسی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن انسان جہاں سے عزت ملتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ولایت کا دعویٰ، مہدیت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ اس ذریعے عزت کرتے ہیں۔ تو عزتیں پانے کے لیے لوگوں نے مختلف ادوار کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی رسول ہیں۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دعویٰ ہوا، اسود انسی نے دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، سجا نامی ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔
اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے خبر بھی اس بات کی دی کہ میرے بعد 30 لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے، اور وہ یہ ادعا رکھیں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ مسیلمہ کذاب سب سے پہلے پوری قوت سے سر اٹھایا اور پھر اپنے انجام بد کو پہنچا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے باقاعدہ جنگ یمامہ لڑی، اور اس میں 700 حفاظ شہید ہوئے، اور ایک بہت بڑا معرکہ تھا۔ صرف حفاظ کی شہادت ان کی تعداد 700 ہے، بلکہ جذبوں کا ایسا سیل رواں تھا کہ مسیلمہ کذاب کے جھوٹے لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے ایک صحابی کا پاؤں کٹ گیا، اور جب پاؤں کٹا تو اس کے جسم سے گودا بہنے لگا، پنڈلی سے گودا بہ رہا ہے، لیکن اس نے کٹے ہوئے پاؤں کو پکڑا اور کافر کے منہ پر دے کے مارا۔ اس کی دہشت اور اس کی ہیبت سے وہ موقع پہ ڈھیر ہو گیا۔ یعنی کیسے جذبے تھے اور کیسا ان کے سینے کے اندر ایمان کا جذبہ فراواں اور حرارت تھی کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی شخص اس بات کا ادعا کرے، اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب کے بعد جو لوگ آئے وہ مختلف ادوار میں مسلمانوں کے قہر و غضب کا شکار ہوتے رہے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچتے رہے۔ لیکن جب کوئی بھی مدعی نبوت ادعائے نبوت کے بعد اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا تو اس کا قصہ بھی ختم ہو گیا، اس کے متبعین بھی اس کے ساتھ ہی دم توڑ گئے، ان کا وجود بھی مٹ گیا۔ مسیلمہ کذاب کا ماننے والا آج آپ کو دنیا پہ کوئی شخص نہیں ملے گا۔ اسود انسی کا ماننے والا آپ کو دنیا کے اوپر کوئی شخص نہیں ملے گا۔ ابو عبیدہ مختار سقفی کا ماننے والا آپ کو دنیا کے اوپر کوئی نہیں ملے گا۔ جتنے بھی مدعیان نبوت تھے ان کا ماننے والا آپ کو پوری دنیا کے اوپر کوئی نہیں ملے گا۔ جس طرح وہ مٹی کا رزق ہوئے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے، ان کی ذریت اور ان کے ماننے والے، ان کے متبعین، ان جھوٹے مدعیان نبوت کے جھوٹے ماننے والے جھوٹے امتی بھی اسی طرح ذلیل و رسوا ہو گئے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے مدعیان نبوت کے، ان جھوٹے مدعیان نبوت کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ ایک مسیلمہ پنجاب مرزا قادیانی اور ایک ایران کا بہاءاللہ۔ ایران کے اس مدعی نبوت کے ماننے والے بہائی اور مرزا قادیانی کے ماننے والے قادیانی آج بھی پوری دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو بھی آیا بڑی قوت کے ساتھ آیا۔ مسیلمہ کذاب اپنی پوری جمعیت کے ساتھ ایک طاقت کے ساتھ میدان عمل میں آیا، لیکن اپنے منطقی انجام کو پہنچا تو اس کا نشان تک مٹ گیا، اور اس کے متبعین میں سے کوئی بھی باقی، اس کے باقیات میں سے آپ کو کوئی بھی وجود نہیں ملے گا۔ لیکن کیا وجہ ہوئی کہ یہ دو مدعیان نبوت کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ میری آج کی اس مختصر حاضری کا عنوان یہی ہے، اور اگر اس بات کو غور سے آپ سن لیں تو بہت ساری چیزیں فہم اور ادراک میں اتر جائیں گی، اور اس فتنے اور اس شر اور فساد کی بنیاد سمجھ آئے گی، اور یہ امت کے لیے کتنا خطرناک ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ملے گی۔ کسی بھی مدعی نبوت کے ماننے والے دنیا کے اوپر موجود نہیں، اس کے ساتھ وہ بھی رزق خاک ہو گئے، لیکن مرزا کے ماننے والے اور بہاءاللہ کے ماننے والے آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہیں، اور وہ پوری قوت کے ساتھ پھیلنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ اصل بات یہ ہے
کہ مختلف ادوار میں لوگوں نے جو مدعی نبوت ہوئے، جنہوں نے اعلان نبوت کیا، وہ جھوٹی شہرت کی طلب میں میدان میں آئے اور انہوں نے اپنے گرد لوگوں کی جمعیت کو جمع کیا، لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا، لیکن جب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے تو وہ سارے لوگ منتشر ہو گئے۔ لیکن یہ جو دو لوگ تھے یہ آج خود نہیں آئے، ان کو کچھ قوتیں لے کر آئیں، ان کو کچھ نادیدہ ہاتھ لے کر آئے۔ تو جب ان کو کوئی لے کر آیا تو پھر ان کے مر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نادیدہ ہاتھ آج بھی ان کی پشت پر موجود ہیں اور ان کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ایک بدماش نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر اگر 4 چیزیں ختم کر دی جائیں تو وہ تسخیر کر لیے جائیں گے، کیونکہ یہ امت مختلف مراحل سے گزری ہے۔ انہیں توڑا گیا، انہیں تقسیم کیا گیا، انہیں فرقوں میں بانٹا گیا، ان کو معاشی بحرانوں میں مبتلا کیا گیا، انہیں سیاسی بحرانوں میں مبتلا کیا گیا، ان کی جمعیت کو منتشر کرنے کے لیے کیا کیا طریقے کیے گئے، خلافت عثمانیہ کو توڑ کے اس کو حصوں میں بخروں میں تقسیم کیا گیا، لیکن یہ امت لٹتی ہے تو پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب ہلاکو خان بغداد کو اجاڑا تھا تو کوئی کہتا نہیں تھا کہ امت پھر کبھی کھڑی ہوگی۔ انسانی سروں کا مینار تعمیر کیا گیا اور اس قدر قتل عام ہوا کہ 3 دن تک دریائے دجلہ کا پانی خون بن کے بہتا رہا۔ لوگ اپنی جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں چھپ گئے اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا۔ 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے اٹھائیں۔ یہ ہماری دردناک کہانی ہے۔ کوئی کہتا نہیں تھا کہ مسلمان دوبارہ بھی اٹھ پائیں گے، دوبارہ بھی پنپیں گے، دوبارہ بھی ان کی نشت ہو سکے گی، لیکن پھر اسی ہلاکو خان کی اولاد کا ایک شخص ارغون خان مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ آپ دیکھ لیجئے مختلف ادوار میں مسلمانوں کو توڑا گیا، ان کی جمعیت منتشر کی گئی، لیکن یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس امت سے یہی نے خوف لگا رہتا ہے کہ یہ شکستہ امت پھر نہ کھڑی ہو جائے۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، لیکن ہر دور میں ایسا ہوا، یہ شکستہ اور ٹوٹا ہوا تارا پھر مہ کامل بن کے چمکا اور اس نے اجالے کیے اور اندھیروں اور ظلمتوں کو بھگا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کس طرح اس امت کی جمعیت کو توڑا جائے اور وہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں، دوبارہ پنپ نہ سکیں۔ تو پہلے تو اس بات پہ غور کیا جائے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو اس شکستہ امت کو پھر کھڑا کر دیتے ہیں، ان بے پرو بال کو پھر پرو بال دے دیتے ہیں۔ تو کہا 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی۔ ایک چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ قرآن مجید ہے، جو اس امت کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور قرآن مجید کی جو روح ہے وہ دلوں میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے، اور شکستہ درماندہ مٹی کٹی لٹی بے آباد اور خانمہ برباد امت کو پھر اپنے پاؤں پہ قرآن کھڑا کر دیتا ہے۔ ابھی قرآن پڑھا جا رہا تھا، کتنے لوگ ہوں گے جن کو اس کے ترجمے اور مفہوم سے آگہی ہو رہی ہوگی؟ بہت کم لوگ تھے، علماء، مشائخ اور چند ایسے لوگ جو قرآن مجید کے ترجمے سے شغف رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہو رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ باقیوں کو مفہوم کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن قرآن کا لطف روح میں اتر رہا تھا، قرآن کا نور دل میں اتر رہا تھا، قرآن کا نور دل میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ یہ قرآن ہے، کتاب زندہ ہے قرآن۔ اقبال نے کہا تھا کتاب زندہ قرآن حکیم،
حکمت او لا یزال است و قدیم، یہ کتاب زندہ ہے۔ بلکہ آگے چل کسی نظم میں اقبال بولتے ہیں فاش بھی گوئم آنکھ در دل مزمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است۔ میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ مردہ قوموں کو کھڑا کر دینے والی کتاب ہے۔ اور یہ امت جب اس کتاب سے جڑتی ہے تو اس کتاب سے زندگی ملتی ہے۔ یہ حیات آفری کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ روشنی بانٹتا ہے، اس کا حرف حرف اجالے بانٹتا ہے۔ نور و نکہت سے مالا مال یہ کتاب دلوں کی مردہ زمینوں اور بنجر زمینوں کو حیات نو بخش دی ہے۔ تو کہا ایک قرآن مجید ہے جو ان کو زندگی دیتا ہے، اس کی فکر کبھی فرسودہ نہیں ہوئی، اس کا فلسفہ کبھی پرانا نہیں ہوا۔ قرآن مجید کا پیغام روحوں میں اترتا ہے اور گھر کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگ ہوں، اسلام کے ساتھ ان کا تعلق اس کتاب کی وجہ سے مضبوط رہتا ہے۔ یہ جب سرخ انقلاب آتا ہے تو روس میں قرآن مجید چھین لیے جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن مجید کا کوئی ایک ورق اور ایک پارہ بھی ملتا ہے سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ مساجد کو تالے لگ گئے اور قرآن مجید چھین لیے گئے، مدارس اجاڑ دیے گئے، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ دوبارہ بھی کھڑے ہوں گے۔ لیکن آج دنیا کے خطے پہ یہ جو آزاد ریاستیں ہیں، اس وقت جو اسلام کے جتنا قریب وہ ہیں اور جس قدر سینے کے اندر حرارت اور ایمان کی بہاریں وہ لیے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی برکت سے۔ میاں قرآن تو چھین لیا گیا، لیکن قرآن مدارس سے اٹھا لیا گیا، مساجد سے اٹھا لیا گیا، گھروں سے اٹھا لیا گیا، لیکن ماؤں نے لوریاں دے کے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ تو قرآن اس امت کی زندگی ہے، قرآن اس امت کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک تو قرآن جب تک ان کے اندر موجود ہے اتنی دیر تک یہ قوم، یہ امت ناقابل تسخیر ہے۔ دوسری چیز جو اس امت کو، اس قوم کو مرنے نہیں دیتی، وہ حج کا اجتماع ہے۔ یہ مسلمانوں کی وحدت کی علامت اور ضمانت ہے۔ جتنا خوبصورت نظم مسلمانوں کو دیا گیا ہے پوری کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہم محلے کی سطح پر 5 وقت مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارا ربط قائم ہوتا ہے، اور علاقے کی سطح پہ 8 دن کے بعد ہم جمعۃ المبارک کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، اور شہر کی سطح پہ ہم عیدین کے 2 اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ گلی سے لے کر کے عالمی سطح تک ہمارا ایک اجتماعی نظم ہے، اور حج پوری دنیا کے مسلمانوں کو باہم جوڑتا ہے اور ان کو وحدت کا سبق دیتا ہے۔ مختلف خطوں سے، علاقوں سے اور مختلف شہروں اور بستیوں سے آئے ہوئے لوگ ایک ہی صدائے دل نواز لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حج اس امت کی وحدت کی ضمانت ہے۔ تو جب تک حج موجود ہے اس امت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی اور ان کی قوت ختم نہیں ہونے دیتی وہ جہاد ہے۔ جہاد اس امت کے عروج اور اس امت کے باق پن کی علامت ہے۔ اسے اسلام کی چوٹی قرار دیا گیا۔ تو جہاد کی قوت اور جہاد کا جذبہ جب تک ان کے سینوں سے چھین نہیں لیا جاتا اتنی دیر تک یہ ناقابل تسخیر ہی رہیں گے۔ اور چوتھی چیز جو مسلمانوں کو مرنے نہیں دیتی اور وہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھوکے اور پیاسے تو رہ سکتے ہیں لیکن حضور کے نام کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اس مبارک نام پہ اور پھر بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو۔ یہ جب اپنے دل کا سودا کرتے ہیں تو مدینے کی گلی میں ہی کرتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو ان کو ناقابل تسخیر بناتی ہیں، اور اگر ان کے سینوں سے یہ 4 چیزیں چھین لی جائیں تو پھر یہ جب مریں گے، جب ان کو توڑا جائے گا، تشتت افتراق میں مبتلا کیا جائے گا تو پھر دوبارہ کبھی اٹھ نہیں پائیں گے۔ لہٰذا ان سے ان 4 چیزوں کو چھینا جائے اور ختم کیا جائے۔ جہاد کے خاتمے کے لیے ٹاس دیا گیا مرزا قادیانی کو، اور وہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ ممانعت جہاد کے لیے میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں
کہ 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ اطراف و اکناف عالم میں اس نے لٹریچر لکھ لکھ کے پہنچایا کہ اب میں آ گیا ہوں، اب جہاد ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کو ٹاسک یہی دیا گیا تھا کہ جہاد کے خاتمے کی بات کرو تاکہ مسلمانوں کے اندر سے اس روح کو ختم کیا جائے اور اس روح کو نوچ لیا جائے۔ اور بہاءاللہ کو ایران میں یہ ٹاسک دیا گیا کہ حج کے روکنے کے لیے، حج کے ختم کرنے کے لیے محنت کی جائے۔ اور اس نے کیا کیا؟ جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے اور لوگوں کو کہا اتنا سفر کر کے کاٹ کے صعوبتیں وہاں جاتے ہو اور ادھر ہی چکر کاٹ لیا کرو، یہ میں نے شبیہ کعبۃ اللہ کی بنا دی۔ اور اسی طرح کتاب اللہ سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی اور لوگوں کو قرآن مجید سے، کتاب اللہ سے صرف رسمی تعلق رہ جائے، یہ قرآن مجید کے معانی و مطالب اور اس کے مفاہیم سے آگاہی نہ پا سکیں، اور اس کے لیے مدارس کو اجاڑا گیا۔ اور یہ کہانی ہے اس وقت کی جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کے ناپاک قدم آئے، تو اس وقت مدارس دینیہ کو اجاڑ دیا گیا، علماء کو کالے پانیوں کی سزا دی گئی، توپوں کے دھانوں پر باندھ کر کے جو ہے وہ ان کو اڑا دیا گیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو یہ علماء ہی حق کی آواز بلند کرتے ہیں، تو یہ نہیں رہیں گے تو پھر کون حق کی آواز بلند کرے گا؟ ان سے مدارس چھین لیے گئے اور ان کو بے گھر کر دیا گیا۔ لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم سے جو ہے وہ مدارس بالکل اجڑ کے رہ گئے، لیکن اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مدارس اجڑ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ عمارتوں کا دین محتاج نہیں ہے، وہ پپل کے درخت کے نیچے بیٹھے اور وہی مدرسہ قائم ہو گیا۔ اور چوتھی چیز جو انہوں نے ختم کرنے کی سازش کی، وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کو سینوں سے اچکنے کے لیے کوشش کی، اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک نام کو اور حضور کی ذات کو متنازع بنانے کے لیے جو ہے وہ بدکاری کی، اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر فرقہ بندی کی بنیاد ڈالی۔ اور یہ دردناک کہانی ہے کہ جس زمانے میں مدارس کو اجاڑا جا رہا تھا، اگر کچھ مدارس کی سرپرستی ہو رہی تھی تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ایسا کیوں تھا؟ اور پھر ہوا کیا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک نام پہ یہ امت جگڑنے لگی اور فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ حضور کا نام تو وحدت کی علامت تھی، حضور کا نام تو بکھرے ہوئوں کو جوڑنے کا ذریعہ تھا، لیکن حضور کے نام پر اور حضور کے اوصاف حمیدہ پر، حضور کے کمالات پر مناظرے شروع ہو گئے۔ لوگ مسجدوں میں ترازو رکھ کے بیٹھ گئے، نبی کی شانیں تولنے لگے۔ ایک کہنے لگا سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، تیسرا کہتا ہے کہ ایک چھٹانک اور ڈال لو۔ میاں اس کو تولنے لگے ہو جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپ رہے ہو جو ناپا نہیں جا سکتا۔ سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، لیکن منوں اور ٹنوں کا حساب نہیں آ سکتا۔ عقل کے ترازو پہ آپ کو شوق ہو تو مجھے تول لیں، مجھے شوق ہو تو آپ کو تول لوں، لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور ایک قوال بولا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات تو اس امت کی وحدت کی علامت ہے۔ اقبال بولا دل با محبوب حجازی بستائیں، زین جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مو می ناستیں۔ میری اور آپ کی محبت کا سبب کیا ہے؟ آپ مجھے پلکوں پہ بٹھا رہے ہیں، آپ کی پیشانیوں کی چمک اور آپ کی آنکھوں کا نور اور اس پہ لکھا ہوا پتلیوں پہ محبت
کہ پیغام یہ کیا بتا رہے ہیں، میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے. اسی لیے محبت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تمہارے رسول کا نام لیتا ہوں. میرے استاد جھوم کے ایک مصرع شعر پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. یار آپ بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے اہل علم، آپ نیچے بیٹھے ہیں، مشائخ کو، سادات کو اوپر بٹھایا ہے. کیوں بٹھایا ہے، کیوں عزت دیتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ کوئی حضور کی نسل سے ہے، کوئی حضور کے دین کا خادم ہے. کسی کے لبوں پر قرآن کے نغمے ہیں اور کسی کے سینے میں حدیث کا نور ہے. محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری. تو وہ بنیاد ہے. دل با محبوب حجازی بستائیم، زین جہت با یک دیگر پیوستائیم. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے. ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. تو حضور کی محبت تو انسانوں کو جوڑتی ہے. بلال حبشے سے تھے، صہیب روم سے تھے، سلمان فارس سے تھے، حضرت سعد مدینے کے رہنے والے تھے، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکے کے رہنے والے تھے. لیکن سب کو جوڑ کے ایک برادری بنا دیا. اور دوسرا رشتے میں سکا چچا لگتا تھا ابو لہب. اسے کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. نسب ایک ہے، خاندان ایک ہے، زبان ایک ہے، لیکن کہا تو اور ہے، ہم اور ہیں. اور سلمان فارس سے آیا تھا، سینے سے جوڑ کے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے. کول ہندیاں میں کئیاں اپنا نہ جانیاں، دل والے آکیا دلدار آ گئے. تو یہ تو نسبت جوڑتی ہے. تو حضور کا نام، حضور کا ذکر اور آقا کریم کی محبت انسانوں کو باہم جوڑتی ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں. اور دور موجود کے اندر ایک طرف ختم نبوت پہ جس طرح حملہ ہے، اور وہ نادیدہ اور خفیہ ہاتھ جنہوں نے اس بدکماش شخص کو کھڑا کیا، اور پھر آج اس کی ذریت کو وہی سپورٹ کر رہے ہیں اور پال رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر، تاکہ مسلمانوں کے اندر تشدد اور افتراق جاری رہے. وہی قوتیں پیغمبر حسن و جمال کی محبت سینوں سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا تماشا کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے دل زخمی ہوں اور روحیں گائل ہوں. لیکن میں نے 2006 میں جب خاکے تراشے گئے تھے، اس وقت بھی کہا تھا، اور آج بھی گلی گلی کہہ رہا ہوں کہ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں. جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا اپنا ہی منہ گندا ہوگا. چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں. میرے حضور کی عظمتوں کو کم نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا پنجابی شعر مجھے یاد آیا کہ جدا ذکر خدا بلند کرے، جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے. اس ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ نے خود حفاظت اپنے محبوب کی عظمتوں اور رفتوں اور عروج اور بانکپن کی لی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب تیرا ذکر ہر آن، ہر ساعت، ہر لمحہ بلند ہوتا چلا جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں نے دیکھا ہے اچھی قدریں زوال پذیر ہوئی ہیں. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سنتے تھے ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس کی بیٹی اسی کی بیٹی. قدریں زوال پذیر ہوئیں، بھائی چارے ٹوٹ گئے، خون سفید ہو گئے، آنکھوں سے حیا چھن گیا، قدریں پامال ہوئی ہیں. ہم نے دیکھا معاشرہ لڑکتا چلا گیا، ذلت کے گڑھوں میں گرتا چلا گیا، ہر قدر نیچے گئی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے ذکر رسول اوپر گیا ہے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نبھا نہ سکے، اور حضور کا ذکر اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا، اور اس نے نبھایا، اور محبوب کی شان کو کبھی کم نہیں کیا جا سکتا. لیکن دشمن اپنی محنت کر رہا ہے. تو ان چار باب ہیں یہ، ان میں مسلمانوں کے دل جو ہے وہ خالی کرنا چاہتا ہے. لیکن
الحمدللہ اس امت کے اندر یہ جذبہ، یہ کرنٹ، یہ قوت، یہ توانائی موجود ہے کہ وہ شکستہ درماندہ ہونے کے باوجود بھی کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتی ہے۔ اور دوسری بات کہ جہاد کا جب نقارہ بچتا ہے تو یہ اپنی جان اپنے مالک کے لیے قربان کر دینا فخر اور اعزاز سمجھتی ہے۔ اور اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ ہر سال حجاج کرام کے لیے جو سعودی گورنمنٹ انتظامات کرتی ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں اور حجاج زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے اس حج کی عبادت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور چوتھی چیز، حضور کا نام کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور حضور کے نام کا جھنڈا یہ امت کبھی بھی گرنے نہیں دے گی۔ ہر آنے والا دن محبوب کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتا ہوا آئے گا اور ان کی رفعتوں کے گیت گاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ دو ذریتیں ان جھوٹے مدعیان نبوت کی اس لیے باقی اور قائم ہیں کہ ان کو ان سرپرستوں نے اور ان آقاؤں نے آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر تشدد اور افتراق جو ہے وہ قائم رکھا جائے۔ تو ہمیں جب خبردار رہ کے جینے کا گر آ جائے گا تو دشمن کی دشمنی اور سازشوں کی سازش کرنے والوں کی جو ہے وہ ناپاک سازشیں ہمارے پاس استقلال کے اندر نہ لرزش لا سکتے ہیں اور نہ لغزش پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہماری وحدت اور جمعیت کو جو ہے وہ پارا پارا کر سکتے ہیں۔ اس وقت امت کو ضرورت ہے کہ وہ حضور کے نام پہ جمع ہو، کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، روزانہ ایک رکوع کم از کم کتاب اللہ کی تلاوت اپنے معمولات میں شامل کریں اور اپنی نسلوں کو آج سے ہی کتاب اللہ کی تعلیمات سے روشناس کروائیں اور کتاب اللہ کی تلاوت ان کے اوپر لازم کر دیں۔ آپ کی کسی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ ہو، چاہے ایک رکوع ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، لیکن آپ اپنی نسلوں کے اندر اس کو رواج دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سلسلہ پھر آگے نسلوں تک پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن آج اگر ہم نے اس میں سستی برتی تو آنے والے دور میں ہماری نسلیں اس دولت سے محروم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات، آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور حضور کا عشق یہ ہم اپنی نسلوں کے اندر ہمیشہ باقی اور زندہ رکھیں، اور کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر کرنا اور درود و سلام کا اپنے گھروں میں اہتمام کرنا یہ حضور سے محبت اور حضور سے پیار کی نہضت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ہمارے ہاں جو محافل میلاد اور حضور کے نام سے مختلف مجالس منعقد کی جاتی ہیں، محافل نعت کی جاتی ہیں، یہ بھی سبب ہیں حضور کے ساتھ محبت اور وابستگی کا۔ صرف ہم اتنا کریں کہ ان کو مرتب کر لیں اور ان کو منظم کر لیں۔ یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دربانی کا نام ہے۔ تو عقیدتوں کے سانچوں میں ڈھل کر کے جب ہم ان اجتماعات کو منعقد کریں گے تو اس کے لازمی نتائج انشاءاللہ ظہور پذیر ہوں گے۔ اسی طرح باقی جو امور دین ہے ان کی طرف ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے۔ چونکہ وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو میں چونکہ مغرب سے لے کر عشاء تک گفتگو کرنے کی عادت پختہ کر چکا ہوں، تو عشاء کے بعد اگر کبھی کسی جلسے میں تاخیر ہو جائے اور مجھے تاخیر سے بولنا پڑے تو مجھے ایک عجیب سی اندر سے بے چینی ہو رہی ہوتی ہے کہ جس طرح میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اگرچہ آپ شوق کے ساتھ بیٹھے سن رہے ہوں گے، لیکن میرے اندر کی کیفیت یہی ہے کہ میں بات کو مختصر سے مختصر ترین کروں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمانہ تو سن رہا تھا بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کی محبتوں کو سلام۔ نماز عصر سے اس وقت تک بیٹھے ہیں اور نماز عشاء بھی آپ سب لوگوں نے ادا کرنی ہے، تو میں اپنی گفتگو کو طوالت دینے کی بجائے علامہ اقبال کے شعر پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں ہی دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کا رشتہ مستحکم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
حضرات گرامی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ اخلاص سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں، اور اس کے بعد جناب بشارت علی شانی غوری مرحوم ان کے لیے علامہ الحاج صابر ایوب نقشبندی صاحب کے والد گرامی کی بلندی درجات کے لیے عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی آپ حضور دعا فرمائیں گے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف اور حضرت کے مل کریں، حضرت والا دعا فرمائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں دست بستہ آقا حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، اور پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب کر دینا، مقدر کی خزائیں رخصت کرنا، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت کر دے۔ اللہ اس درسگاہ کو قیامت تک آباد رکھنا، اس کی رونق سلامت رکھنا۔ اللہ جتنے بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت پائی، کتاب رحمت پر ان کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرنا، کتاب اللہ کے تقاضوں پہ عمل کی توفیق عطا کر دینا۔ ہمارے محترم علامہ صابر ایوب صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار جو یہ سلسلہ محبت لیے ہوئے اپنے شب و روز وقف کیے ہوئے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا کر دے، ان کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو اس کا بہتر دنیا میں اور آخرت میں صلہ عطا فرما دے، اور اپنی خاص کرم نوازیوں کے اجالے ان کے خاندان کو، ان کے رفقا کو، ان کے خاندانوں کو نصیب کر دے۔ جتنے لوگ اس اجتماع محبت میں تشریف لائے، اللہ واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ حضور خاتم النبیین کے ساتھ ہماری لازوال محبت کا رشتہ اور مستحکم کر دے۔
ہماری نسلوں کے اندر غیرت محبت رسول پیدا فرما دے۔ اے اللہ ایک ایک شخص کو خیریت و عافیت کے اجالے عطا کر دے۔ جن بزرگوں کے لیے دعا کا کہا گیا، اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ دعا ہے، اللہ انہیں ان کی قبروں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، روشنی و اجالوں سے مالا مال کر دے۔ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، ہمارے جتنے اعزاء و اقربا، دوست، ملنے والے، والدین، اس امت کے ایک ایک فرد کے لیے پیش کرتے ہیں جو اس دنیا سے حالت ایمان میں گیا، اللہ سب کی قبروں کو منور کر دے، وسیع کشادہ، روشن اور تاباں کر دے۔ عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام جو تشریف لائے اور دیر تک ہمارے ساتھ جلوہ فراز رہے، اللہ ان کو ان کے وجود کی برکتوں کو وافر فرما دے اور اپنا خاص کرم اس امت کا مقسوم کر دے۔ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان کے لیے جو 5 کنال قطع زمین پیش کیا گیا، اور وہاں جو ہم کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ اس میں تکمیل نصیب فرمانا، اور جن دوستوں نے یہ محبت پیش کی ہے ان کی دنیا، ان کا دین، ان کی آخرت اچھی کرنا، اور اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو راہ دین پر مستقیم اور ثابت قدم رکھنا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ پھیرے جائیں، آنکھوں کو شرم و حیا دی جائے، خیالوں کو طہارت دی جائے، سوچوں کو نور بخشا جائے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ صرف تیرے حضور پھیلیں، اور پھیلنے والی جھولیاں تیری چوکھٹ کی دریوزہ گری کریں۔ ہمیں ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا، کبھی زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے پاکستان کی خیر کرنا، میرے ملک کو امن کے اجالے دینا، یہاں دہشت گردی کے سلگتے علاؤ ٹھنڈے کر دینا، امن کی بہاریں پیدا فرمانا۔ اے اللہ اس امت کو عروج اور بانک پن نصیب فرمانا، اس کی معاشی بدحالیوں کو دور کر کے اقتصادی بلندیوں تک اسے پہنچا دے۔ اللہ ہمیں تعلیم، شعور، علم، عمل سب کچھ نصیب فرما دے، اس امت کو غلبہ عطا کر دے۔ اللہ جو لوگ اہانت پیغمبر کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ ان کو غارت و رسوا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔